حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات کے اندر اس کائنات کو چلانے میں جو نظام اللہ نے اپنی طرف سے رکھا ہے، اس نظام کو جاننا، سمجھنا، قبول کرنا اور اس پر چلنا ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے، خاص طور پر سمجھدار مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ کو ایک معنی ایمان رکھیں، اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ صفت میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا ہم پر ایمان لانا فرض ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ پر توکل بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، توکل کا جو لفظ کہا جاتا ہے، یہ اردو میں جو ہم بھروسہ بولتے ہیں، بھروسہ، اعتماد جو ہم بولتے ہیں، اسی کی عربی ہے توکل۔ توکل کیا ہے؟ بھروسہ کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی میں یہ کرسی پہ بیٹھا ہوں، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میرے وزن کو یہ کرسی سنبھال لے گی۔ اس میں جو پیچھے پیٹھ سہارا لے کر ٹیک لگا کر بیٹھنے کے لیے جو بنایا گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ نازک نہیں ہے، کمزور نہیں ہے۔ ہم لوگ جو فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو بھروسہ ہے کہ یہ ہمارا وزن سنبھالے گا، وہ نیچے نہیں چلا جائے گا۔ ہمیں بھروسہ ہے، ہم جب دیوار پر سہارا لگاتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، ہم کو بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ میرے وزن کو سنبھال لے گی، یہ گر نہیں جائے گی، نیچے نہیں چلی جائے گی۔ اسی لیے انسان کسی جگہ بیٹھتا ہے تو وہاں بیٹھنے میں، بہت معمولی مثال دے رہا ہوں، ایک جگہ بیٹھتا ہے تو وہ جگہ میرے وزن کو سنبھال سکے گی کہ نہیں؟ بہت باریک ہے تو آدمی نہیں بیٹھا، بہت باریک کوئی اٹا ہے، کوئی ریپیس کی طرح کوئی ہے، اس پر بیٹھوں گا وہ ٹوٹ جائے گا، نہیں بیٹھتا ہے۔ کوئی ایسی ہی مٹی ہے، میں بیٹھوں گا تو گر جاؤں گا، میں یہ ٹوٹ جائے گا، میں نیچے گر جاؤں گا، نہیں بیٹھتا۔ مطلب بھروسہ نہیں ہے، اس پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ توکل اسی چیز کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے سارے معاملات کے اندر، سارے کام کے اندر اللہ پر بھروسہ ڈالے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو کہا ہے، احادیث کے اندر جو کہا گیا ہے، سب کا نچوڑ خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ میں یہاں آج ایک اصل بہت اہم مضمون کو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ کو تو عنوان سمجھ میں آ گیا ہوگا میں کس عنوان پر بولنے والا ہوں۔ آج حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پورے عالم میں بھی، ہندوستان کے اندر بھی، ایک مایوسی کی کیفیت لوگوں میں آ رہی ہے، ایک قسم کی نا امیدی آ رہی ہے۔ لوگ ہسپتالوں سے، ڈاکٹروں سے، اداروں سے، شعبوں سے، اپنے پیسوں سے، بہت ساری چیزوں سے نا امید، مایوس نظر آ رہے ہیں، حالات سے بہت مجبور ہو رہے ہیں۔ مسلمان کو جگہ جگہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ نا امید نہیں ہونا، آس نہیں توڑ دینا، مایوس نہیں ہو جانا، بھروسہ نہیں چھوٹنے دینا ہاتھ سے، بھروسہ باقی رکھو، اللہ پر بھروسہ باقی رکھو۔ اللہ بچانے والا ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کی مصیبتوں میں، اس کی تنگیوں میں، بیماری میں، پریشانی میں، جادو میں، ہر چیز کے اندر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کسی بیماری کو لے کر ہم کو لاپرواہ نہیں ہونا ہے، لیکن اللہ پر توکل کو بھی باقی رکھنا ہے۔
میں آپ کو چند واقعات اور مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی کے اندر ایک صحابی آئے، بہت کھیڑے سے، دیہات سے آئے تھے، قریے سے، تو وہ مسجد کے اندر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس زمانے کا طریقہ تھا، حضور نے ان سے پوچھا، آئے ہو نا، اونٹ کہاں چھوڑے ہو؟ اونٹ پر بیٹھ کر آئے ہیں، جیسے گاڑی کار ہے تو اس کو سٹینڈ لگا کے آف کر کے جیسا ہم آتے ہیں، ویسا اونٹ کہاں چھوڑ کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی اس رسی کو، اونٹ کی رسی کو کسی جگہ باندھے بھی بغیر اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعقلھا وتوکل علی اللہ، ایسا نہیں توکل، ایسا نہیں بھروسہ۔ حضور نے سمجھایا پہلے اونٹ کی رسی کو کسی جگہ باندھو، باندھ کر اب اللہ پر بھروسہ کرو، یہ اونٹ یہی رہے گا، کہیں نہیں جائے گا، اب بھروسہ۔ توکل کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھ رکھا ہے، یا لوگ سنے ہیں شروع ہی سے ایسا غلط مانا، جس کی وجہ سے یا تو سوچتے ہیں کہ بھائی توکل کرنا ہی نہیں ہے، جو ہے وہ ہم اپنا کام دیکھ کر جائیں، جو ایمان والے کی شان کی خلاف ہوتی ہے یہ کرتے ہیں، یا الٹا ایسے کاموں کے اندر مجھے توکل ہے، مجھے بھروسہ ہے کر کے، جہاں جائز ہی نہیں ہے ایسا بولنا، وہاں پر توکل کا بہانہ کر کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال کے لیے سمجھاؤں، ایک آدمی بہت زیادہ بھوکا ہے، بہت تیز بھوک ہے، نہیں کھائے گا تو تڑپ رہا ہے، مر جائے گا، سامنے کھانا حاضر ہے، اب وہ اپنے ہاتھ کو نہ بڑھائے، کھانا اس میں سے نہ اٹھائے، لقمہ بنا کر نوالا اس کو اپنے منہ میں نہ ڈالے، نہ چبائے، نہ نگلے، تو یہ بولتا ہے وہ کہ نہیں، کھانا تو ہے، بھوک بھی ہے، میں نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، لیکن توکل ہے مجھے اللہ پر، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ توکل نہیں ہے، بے وقوفی ہے، یہ توکل نہیں ہے، بے وقوفی ہے، ناجائز کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب میری بات کو غور سے سننا آپ، توکل اللہ تعالیٰ دنیا کو چلانے کا جو سسٹم نظام رکھے ہیں، بعض چیزوں میں اللہ نے جوڑ دیا ہے اسباب کے ساتھ، جیسے اللہ نے ایک سبب، ایسا قوی سبب، میں ذرا آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بہت اہم مسئلے ہیں یہ۔ ایک سبب ہے اتنا طاقتور پاورفل اللہ نے بنایا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا جب بھی اے بندے تجھ کو بھوک لگے گی تو کھانے کی چیزیں میں نے بنائی ہیں دنیا میں، زمین میں کھانے کی چیزیں تیرے لیے حلال پاکیزہ روزی بنائی ہیں، اس کو کھا کے اپنی بھوک مٹا لے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس دعا کر لے میں تیری بھوک کو ایسے مٹا دوں گا، یہ نہیں۔ اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں، شریعت کے اندر ایسے واقعات بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ امی ہیں حضرت مریم، جن کے نام پہ قرآن کریم کے اندر سورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فلما دخل حضرت زکریا علیہ السلام، جب کبھی حضرت مریم رضی اللہ عنہا ابھی نوجوان لڑکی تھی، وہ ایک کمرے کے اندر بند عبادت کرتی تھی اللہ کی، وہاں جب بھی وہ آتے وجد عندها رزقا، تو آتے تو دیکھتے کہ ان کو ہی دکان سے سودا، راشن، کھانے کی چیز سب لے کر آنا ہے، ماموں تھے، لیکن آتے ہیں حضرت مریم، بند کمرہ ہے، عبادت کرتے ہیں، لیکن وہاں پر فریش تازہ پھل رکھے ہوئے، کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو تعجب ہوتا، پوچھتے کہ انا لکی ھذا، قرآن کریم میں اللہ نے کہا انا لکی ھذا، وہ پوچھتے کہاں سے آ گیا یہ، تجھے تو لا کر دینے کے لیے میرے علاوہ کوئی نہیں اور کوئی راستہ بھی نہیں، اور تجھے کیسا آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ دیکھو یہاں گئے نہیں، کمائے نہیں، مگر کھانے کی چیزیں حاضر ہو گئی، اللہ دیتا ہے۔ لیکن یہی حضرت مریم جب ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں، حاملہ ہیں، حمل سے ہیں، پیٹ سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں ہیں، تو اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ تم چلی جاؤ، نکل جاؤ وہاں پر فلاں علاقے کو، وہاں پر کھجور کا ایک درخت ہے اور ایک ندی بہہ رہی ہے، وہاں پر درخت کے کنارے نیچے بیٹھ کر ٹیک لگا لو، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اب بھی ان کو وہ توکل ہے۔ اب اللہ یہ نہیں بولتے ہیں کہ تم خالی بیٹھے رہو، پانی خود اڑ کے تمہارے منہ میں آ جائے گا، تم پی لو، میں تیز ہوا چلاؤں گا، کھجور کا درخت ہلے گا اور اس کے پھل گر جائیں گے، وہ تم اٹھا کر کھا لینا، نہیں بولا اللہ۔ اللہ نے کہا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ، حاملہ ہے، عورت حاملہ ہے، حمل سے ہیں، اب تو کمزوری نا، ایسے وقت میں اللہ کہتے ہیں کہ کھجور کے درخت کو پکڑ کر ہلاؤ، تو ہلانے سے وہ درخت کے پھل گریں گے، اس کو اٹھا کر کھاؤ۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ کوئی جاب نہیں ہے یا نوکری کرتا ہے چھوڑ دیا،
بولتا ہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، توکل ابھی آیا ہے مجھے، اب مجھے اللہ پر بھروسہ آ گیا، اس لیے میں نوکری نہیں کروں گا، اللہ مجھے ایسا ہی کھلائے۔ یہ بے وقوفی ہے، ناجائز ہے۔ اللہ نے سبب کو اپنا دیا۔ ایک بندہ چائے بناتا ہے، چائے کے اندر نمک ڈال دیا اور بولتا ہے کہ نہیں چائے میٹھی ہونا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، نہیں ہوگی۔ اگر تم نے نمک ڈالی ہے تو نمک ہی کا مزہ چکھو گے، شکر ڈالی ہے تو تب مٹھاس آئے گا۔ نمک کی جگہ کہ اگر چینی ڈال دی ہے، چینی کی جگہ اگر نمک ڈال دیے تو جو ڈالا ہے وہی مزہ آئے گا۔ اللہ نے یہ ساری چیزوں کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا۔ تم چاول روٹی کھاؤ گے تو اللہ نے کہہ دیا کہ میں سبب بنایا ہوں، اس کو کھا کر تو اپنی بھوک مٹا سکتا ہے۔ کھائے بغیر بندے کا یہ کہنا ہے کہ میں نوکری نہیں کروں گا، روزی نہیں کھاؤں گا، روٹی نہیں کھاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ میری بھوک کو ختم کر دے، نہیں ہونے کا نہیں۔ توکل کا مطلب کیا؟ توکل کا مطلب اللہ پر بھروسہ، سبب اپنانا، سبب اپنا کر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ رسی باندھو، اللہ پر بھروسہ کرو، رسی باندھ دی ہی سبب۔ اب اللہ پر بھروسہ کہ یا اللہ اس رسی سے سب کچھ ہونے کا نہیں ہے، اگر تو چاہے تو یہ رسی کٹ جائیں گے اور یہ جا سکتا ہے، یہ میرے بس میں جو تو حکم دیا وہ میں کر دیا، اب اس کو بچانا، یہاں میرے لیے محفوظ رکھنا، یہ تیرے اوپر ہے۔ گھر لاکھ کرتا ہے بندہ۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے کتنی اچھی اچھی باتیں ہمارے ائمہ نے، اکابر اسلاف نے کہی ہیں، بے شمار باتیں ہیں، تقریباً 11 آداب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں۔ گھریلو، گھر کے اعتبار سے توکل کی چیزیں کیا کیا بول، اس میں سے صرف ایک چیز میں بول رہا ہوں، یاد آ گئی اس لیے بولتا ہوں میں۔ ایک بندہ اپنے گھر کو باہر جاتا ہے، اپنے گھر کو لاک کرتا ہے، قفل کر دیا، قفل کرنے کے بعد اب پڑوسی سے 4-5 گھر والوں سے کہتا ہے کہ ذرا گھر دیکھ لو، ذرا گھر دیکھ لو، پھر تالے پر تالا اور 4 تالا لگاتا ہے، گویا اس کا پورا ڈیپینڈ، پورا بھروسہ اس کا اسی پر ہے، سبب پر ہے۔ یہ ہے غلط۔ گھر کی حفاظت کرنے کے لیے 1 تالا 2 تالا جتنا ضرورت ہے لگا دیا، لگانے کے بعد اب اللہ پر بھروسہ، یا اللہ اگر تو چاہے تو یہ سارا ٹوٹ کر کوئی چیز چوری بھی ہو سکتی، اللہ نہ کرے، یا اللہ اگر تو چاہے تو اسی کے ذریعے سے تو میرے گھر کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہے جو چیز سبب ہم جو اپناتے ہیں نا، اس پر پورا ڈیپینڈ نہیں، اس کو عربی میں بولیں گے اتکال علی الاسباب، سبب پر پورا ڈیپینڈ نہیں ہو جانا ہے۔ یہ ہے ایمان کے توکل کے خلاف۔ لیکن سبب ہی اپنائے بغیر رہ جانا، یہ بھی حماقت ہے، ناجائز کام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کے لیے 1 مہینہ کا راشن لے کے دے دیے تھے۔ بعض بیویوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سال بھر کا، آپ ذرا سوچو، سال بھر کا راشن، کون؟ نبیوں کے امام، سردار 2 عالم، سرکار 2 جہاں، پورے سال کا راشن اپنی بیوی کو لے کر گھروں میں اپنی بیویوں کے لیے لے کر رکھ دیے۔ تو میں 1 مہینے کے لیے بول کے سامان راشن محفوظ کر لیتا ہوں، اسٹور کر لیتا ہوں، توکل کے بھروسے کے خلاف نہیں، یہ ہوتے ہوئے مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، میں ایمان والا، پورے سال بھر کا راشن میں رکھ لیا، اب اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، یہ ہو تو میری ضرورت پوری ہو جانا، کیا بھی گارنٹی نہیں اللہ، یہ ہو کر بھی میری ضرورت پوری نہ ہو، بھوک نہ مٹے، کچھ ہو جائے، یہ ہو سکتا۔ یہ سارا میں جو تیرا حکم تھا سبب جوڑ لیا ہوں، سبب اپنا لیا ہوں، باقی اب آگے اس سے میرا کام چلنا وہ تیرے اوپر ہے، تیرے چاہنے پر ہے۔ یہ ہے توکل۔ یا میں اور ایک واقعہ اب آپ کو سمجھانے کے لیے بولوں، پرانے زمانے کے واقعات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی جو بکریوں کو چرانے والا تھا، بکری چرانے والا، وہ گیا جنگل میں، اپنی بکریوں کو، بھیڑوں کو لے کے جنگل گیا تھا۔ جنگل میں شیر، باغ، چیتے، سب درندے جانور ہوتے ہیں جو شکار کر کے کھانے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ آدمی گیا جنگل جا کے وہاں پہ اپنی بکریوں کو، بھیڑوں کو سب چرنے کے لیے چھوڑا۔ ایسے تھا کہ اچانک اس کو ایک کام یاد آ گیا، ارے شہر میں تو میرا وہ فلاں کام ہے، تو اب یہ لے کر جاؤں گا تو شام ہو جائے گا، چلو میں جا کے وہ کام کر کے آتا ہوں۔ نکل گیا وہاں سے، سیدھے سٹی کو آ گیا، شہر کو آ گیا۔ ایک بڑے سے، اس کے بڑے بھائی سے یا عالم سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تیرے پاس تو بکریاں ہوتی ہیں، بھیڑ ہوتے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ اس نے کہا کہ جنگل چھوڑ کے آیا، جنگل میں چھوڑ کے آیا۔ عقل نہیں ہے کیا تجھے؟ جنگل میں تو شیر ہے، چیتا ہے، باغ ہے، وہ تو کھا لیں گے نا، وہ تو کیسا چھوڑ کے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، انی متوکل علی اللہ، مجھے اللہ پر بھروسہ۔ تو اس نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، بالکل غلط کیا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ کیا بھائی تم عالم ہو کے، حضرت ہو کے توکل کو خلاف بولتے کیا؟ اللہ پر بھروسہ میں کیا ہوں اسے غلط بولتے کیا تم؟ تو اس عالم نے کہا کہ بھائی سنو، توکل کا مطلب جو تم سمجھ لیے ہیں
یہی اللہ اور اللہ کے رسول بھی بولے بول کے سمجھ گئے ہیں؟ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو توکل کہا وہ علیحدہ میننگ میں، مطلب میں، تم جو اپنے دماغ میں سمجھ کے رکھے ہیں وہ غلط ہے۔ دیکھو ان کو سمجھانے کے لیے اس عالم نے کہا دیکھو جنگل میں جو شیر، چیتا، باغ وغیرہ ہے وہ بھی تو اپنی روزی پر، تو اپنی روزی کے سلسلے میں اللہ ہی پر تو توکل کیے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ بھی تو اپنی روزی کے سلسلے میں اللہ ہی پر تو توکل کیے ہیں۔ تو اللہ پر توکل کر کے وہ آئیں گے، تمہاری بکریوں کو دیکھیں گے تو کھا جائیں گے نا، ان کا بھی اللہ پر بھروسہ، ہم نکل جائیں گے، کوئی بھی راستے میں بکری بھیڑ مل جائے ہم شکار کر لیں گے، کھا لیں گے، اسی بھروسے پہ تو وہ بھی نکلے ہیں۔ تو یہ توکل کا ایک غلط مطلب سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو بیماری ہو گئی، وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں علاج نہیں کروں گا، میں علاج بالکل نہیں کروں گا، میں کوئی انجیکشن نہیں لوں گا، میں کوئی دوائی نہیں لوں گا، نہ میں ماسک لگاؤں گا، نہ میں سماجی فاصلے کا خیال کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اسلام نے منع کیا، حکم اسلام کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ۔ دوسری ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب واقعہ ہے، یاد آیا ہے میں بتاتا ہوں۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ ایسے ہوں گے۔ اب 70,000 افراد ہیں یا 70,000 جماعتیں ہیں، اس میں بحث کی گئی ہے۔ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضور نے مزید یہ بھی کہا کہ وہ کون ہوں گے؟ وہ علاج پر پورا بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے، علاج ہی کرنے سے پورا میں اچھا ہو جاؤں گا بلکہ اس پر پورا بھروسہ نہیں، ان کا اللہ پر بھی بھروسہ ہوگا۔ اور کئی چیزیں، کئی صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ یہ بتانے کے بعد جو ہی یہ بات بتا کر اللہ کے نبی ختم کیے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام تھا حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، درخواست کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ادعو لی، میرے لیے دعا کر دیجئے، دعا کی درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے وہ 70,000 لوگوں میں میرا بھی شمار اللہ کر دے، جن کا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ہوگا نا، ان میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت منہم، ٹھیک تم بھی انہی میں سے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر دیا، اللہ نے قبول بھی کر لیا، حضور سنا دی۔ یہ دیکھ کر دوسرے صحابی کھڑے ہو کر بولے کہ ادعو لی یا رسول اللہ، کہ اللہ ان میں سے مجھے بھی شامل کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبقہ بہا عکاشہ، اس معاملے میں عکاشہ سبقت کر گئے، فرسٹ انہوں آ گئے، چانس تھا، بولنے کا چانس تھا، وہ چانس انہوں لے لیے۔ اب آگے کے لیے موقع نہیں۔ دو باتیں سمجھ میں آتی، ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی کہ ایسے موقع جو ہوتے ہیں بڑی غنیمت کے موقع ہوتے ہیں، ایسے موقع میں تاخیر کرتے سوچتے نہیں رہنا، کوئی فضیلت کی چیز ہے، کوئی ثواب کا کام ہے، ایک بندہ یتیم ہے اس کی مدد کرنا، میں اگر آج مدد نہیں کیا تو کل 10 مالدار کوئی آ جائیں گے اس کی مدد کر لیں گے۔ ضرورت مجھے ہے اللہ کے پاس اچھا نام کمانے کی، ضرورت مجھے ہے جنت لینے کی، ضرورت مجھے ہے مدد کرنے کی بندوں کو۔ میں آج اگر اپنے مال کے ذریعے سے جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کی مدد نہیں کیا، دوسرے آئیں گے مدد کریں گے، ثواب لوٹ کر جائیں گے، محروم تو میں رہ جاؤں گا۔ تو ایسی جگہوں کے اندر جلدی کرنا چاہیے، سیکنڈ نمبر پہ آنے والے کو وہ فضیلت نہیں رہتی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات اس حدیث کے ذریعے سے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو فضیلتیں بیان کی، اس میں سے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتوکلون علی اللہ، وہ لوگ جو حساب کتاب کے بغیر جنت میں جاتے ہیں نا، ان کی صفت کیا ہے؟ وہ اللہ پر کامل توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جن کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیتے۔ میری بات کو اچھی طرح سمجھنا، ایک آدمی سبب کو سرے سے انکار کرتا ہے، میں کماؤں گا ہی نہیں، نوکری ہی نہیں کروں گا، کوئی جاب نہیں کروں گا، میں کھانا سامنے پلیٹ میں ہو تو بھی نہیں کھاؤں گا، ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، نوالا نہیں لوں گا، ہاتھ میں منہ میں نہیں چباؤں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، یہ انکار کرنا یہ بھی اسلام کے خلاف، تعلیم کے خلاف۔ سب کچھ میرا مال ہے، سب کچھ یہ کھانا ہے، سب کچھ یہ پانی ہے، یہ ہو تو پورا ہو جائے گا، باقی اللہ کی مدد کی کیا بھی ضرورت نہیں، مجھے اللہ پر بھروسہ کی ضرورت نہیں، یہ بھی غلط۔ ٹوٹل سبب کو مان لینا، ٹوٹل سبب کا انکار کر دینا، دو بھی غلط۔ اسلام میں یہ تعلیم دی گئی۔ میں آپ کو واقعات سے سمجھاؤں گا، چند حدیثوں کو بول کر میں آگے واقعہ کہتا ہوں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتاتے ہیں کہ جو کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے تو یہ کہتے ہوئے بسم اللہ، دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری دعا سکھائی ہے۔ اگر کسی کو یاد ہے اور وہ پڑھنے میں بھول جاتے ہیں تو آئندہ آپ ضرور پڑھ لیا کیجیے، اگر کسی کو یاد ہی نہیں ہے تو اس کو ضرور یاد کرنے کی کوشش کریں، بڑی پیاری دعا ہے۔
من خرج من بیتہ اذا خرج احدکم من بیتہ، جب کوئی بندہ تم میں کا اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد کرنے کا اس میں کیا بھی نہیں، سب یاد ہے سو چیزیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنی دعا، اتنی چھوٹی سی دعا۔ یہ دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے سے کہا جاتا، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ کی طرف سے کہا جاتا، حسبک فقد ہدیت وکفیت ووقیت وتنحى له الشیطان۔ 5 فضیلتیں خالی ایک حدیث کے اندر ہیں، 5 باتیں آئیں، 5 پوائنٹ کیا ہے؟ نمبر 1 بولا گیا ہے کہ حسبک، یہ دعا پڑھ لیا نا تیرے لیے بس کافی ہے۔ اب تو باہر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے، تعلیم ایجوکیشن کے سلسلے میں جاتا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے، یا نوکری کے سلسلے میں جاتا ہے، تجارت کے یا کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے، یا اپنا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، کوئی آرڈر لینے کے لیے، کچھ دینے کے لیے، جس کام سے بھی تو نکلتا ہے، اللہ اس میں تیرے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ ایک آیت کے اندر وکفا باللہ وکیلا آتا ہے، ایک آدمی کورٹ کے اندر کیس لے کر جاتا ہے، اس کی طرف سے جو وکیل ہوتا پوری ذمہ داری، پیسہ اس کے پاس لیتا، باقی پورا کام وہی کرتا ہوں، جج کے سامنے بات کرنا، بحث کرنا، ساری چیزیں وہی کر لیتا ہے۔ وکیل ایسا اللہ پر بھروسہ کرنے والے کے لیے اللہ وکیل ہو جاتا ہے، میرے سارے کاموں کی ذمہ داری اللہ لے لیتا۔ ہدیتا، تجھے رہنمائی مل گئی۔ آدمی کو ہر جگہ گائیڈ چاہیے، گائیڈنس چاہیے، اسے گائیڈ کرتے رہنا، یہ ایسا نہیں ایسا کرنا، یہ کام ایسا نہیں ایسا کرنا۔ کمپنی میں کام کرنے کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں، سب سے پہلے پڑھنے جاتا ہے کوئی، کسی آفیسر کوئی دوسری کسی جاب کے اندر جاتا ہے، ہر جگہ آدمی کو رہنمائی گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں کہا گیا کہ ہدیتا، اللہ کی طرف سے تجھے رہنمائی ملے گی، اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا۔ کفیتا، ہر قسم کے شر، جنات سے، انسان سے، دشمنوں سے، اپنوں سے، ہر قسم سے آنے والے شرور سے اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے تنحى له الشیطان، شیطان اس کو شام گھر واپس آنے تک کے لیے ستانے، گمراہ کرنے، برباد کرنے جو شیطان ریڈی تھا نا، وہ یہ دعا پڑھتے ہی سائڈ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث ہی میں یہ لفظ بھی آیا ہے، مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ یقول له شیطان الآخر، وہ شیطان سے دوسرا شیطان بولتا کہ کیا بولتا؟ بھائی دعا یہ پڑھ لیا ہے انہیں، اب شام تک اس کے اوپر تیرا کیا بھی چلے گا نہیں، شام تک تیرا کچھ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا ہے، جس کا کافی کارساز ہدایت رہنمائی کرنے والا اللہ ہو جائے، اس پر تیرا کیا چلنے والا پاور۔ تو میں یہ کہنا ہے، مجھے بھروسہ ہمارے دل کے اندر اللہ پر کامل بھروسہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات مجھے کہنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں، میں صرف ایک بات کہہ کے میں ختم کر لوں۔ اب آج ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر، اخبارات تو آپ بھی پڑھتے سنتے ہیں، اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے 20/9 کنٹریز میں یہ کورونا کا جو نیا، کیا بول سکتے ہیں اسے، نیا ورژن ہے، نیو اپڈیٹ ہو کے آ گیا ہے، بیماری ترقی کی شکل میں آ گئی ہے، 5 گنا زیادہ، جس طرح کورونا پھیل رہا تھا 5 گنا تیزی سے یہ اومیکران، اس کا جو نام رکھے ہیں، یہ 5 گنا تیزی سے پھیلتا ہے، 20/9 ممالک کے اندر آ گیا۔ اب سنے ہوں گے نا آپ، کرناٹک کے اندر، ہمارے انڈیا کے کرناٹک میں 2 آدمی متاثر ہو گئے، ان 2 آدمیوں سے رابطے میں جو آنے والے تھے ان کو چیک کیا گیا تو اور 5 نکل آئے، تو ہوتے ہوتے کب یہاں کوئی نکل رہا ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں ہمارے تمل ناڈو کے اندر۔ اللہ بچائے، ہم کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسلام کے اندر جو توکل کا حکم ہے، اللہ پر کامل بھروسہ ہمارا ہوگا، اللہ ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ ہمیں بچائے گا، گھر والوں کو بچائے گا، لیکن سبب بھی اپنانا چاہیے۔ ہم کو ماسک کا اہتمام کرنا ہے، سماجی فاصلے کا خیال کرنا، جن چیزوں کے گائیڈنس کا حکومت کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے ہم کو بولا جائے، ضرور اس کا لحاظ کرنا چاہیے، ورنہ یہ ناشکری اگر ہو جائے گی، ناقدری ہو جائے گی، پھر پچھتانا بھی ہم کو ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کامل توکل اور سبب اپنانے کے ساتھ جو اسلام میں توکل کا صحیح معنی ہے، اس معنی کے لحاظ سے توکل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔